اسی لیے پھر آج کا یہ پروگرام رکھا گیا. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، وہ آپ بھی اپنے ذہن میں اس کو حالانکہ ایبزارب کرنا بڑا مشکل ہے تھوڑا سا، لیکن میں ریکویسٹ ضرور آپ سے کروں گا کہ منسٹری آف کامرس کو بزنس کمیونٹی اپنے آپ سے بالکل باہر نہ سمجھے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آج آپ اس کے پروگرام میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں. یہ ہماری بیسک ذمہ داری ہے. کامرس منسٹری بزنس کمیونٹی کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس کی افادیت، اس کی کامیابی ہی اسی ٹائم ہے جب بزنس، اکانومی، اوور آل ٹریڈ اور یہ سارا ماحول ٹھیک طریقے سے چلے گا. جہاں پہ کنٹینٹ اور آپ سب مطمئن نہیں ہوں گے تو وہیں کمزوری نظر آتی ہے کہ شاید کامرس منسٹری ہو وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی. اور یہاں پہ ایک شاید بات اس انداز میں کی تھی کہ کامرس منسٹری اپنا رول اسی انداز میں پلے کرے، تو میں انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ اس کو ہم نے ود پریکٹیکل سٹیپس کے ساتھ پروف کرنا ہے، اپنی تقاریر کے ساتھ نہیں کرنا. کیونکہ اچھی تقریر کر کے لوگوں کو مطمئن کر کے پھر کچھ عرصے بعد آنا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن اصل چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ان کو ایڈریس کر کے اور صحیح پلیٹ فارمز پہ اور صحیح ڈیسیجن میکرز کے سامنے رکھ کے ان کو حل کرانا ہی پھر ہماری کامیابی ہوگی. ان حالات میں بہت سنگین حالات ہیں، اور خاص کر بزنس کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ سنگین ہے، جہاں پہ ہم بار بار اس چیز کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ان پچھلے 4 سال میں پاکستانی بزنس کمیونٹی نے بڑا ایک ٹف ٹائم دیکھا ہے. اس کی شروعات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ سے ہوئی، جہاں گلوبل ایفیکٹ آیا لیکن پاکستان میں بھی اس کا ایک بہت بڑا اثر آیا. پھر تقریباً پچھلے 2-3 سال سے ملکی حالات بھی کچھ ایسے تھے، اور اس بات سے کی کوئی بات نہیں ہے کہ کچھ سیاسی حالات ایسے بنے جنہوں نے اس پورے انوائرمنٹ میں ایک مسٹرسٹ بھی کریٹ کیا اور انسٹیبلٹی بھی کریٹ کی. اور ان چیزوں کی وجہ سے یہاں کا تاجر بھی متاثر ہوا، لیکن جن لوگوں کا ٹرسٹ پاکستان پہ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا فیکٹر آیا. پھر الیکشن کا دور آیا. تو یہ پچھلے 3 سال سے مسلسل ایک ایسے ماحول کے اندر ہم رہے ہیں جہاں لوگ ہمیشہ شش و پنج کا شکار رہے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اور ایسا ماحول بھی ہم نے دیکھا جہاں لوگ یہ بھی فورسی کر رہے تھے کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، اور واقعی اس طرف نشاندہیاں ایسی چل رہی تھی جہاں لوگ ایل سی بھی نہیں کھول سکتے تھے. بہت ساری چیزوں پہ ہم نے امپورٹ اسی لیے بین کر دیا تھا کہ شاید ہمارے پاس ری پیمنٹ سٹرکچر ہی ایسا نہیں تھا، ملکی ذخائر ایسے نہیں تھے. لیکن الحمدللہ وہ بھی ایک فیز تھا، وہاں سے بھی نکلے، اور آج جس صورت میں چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں. آئیڈیل نہیں ہیں لیکن کوشش ضرور ہے کہ اس کو کسی اس اسٹیپ کی طرف لے جائیں اور ان چیزوں کا حل کرائیں جو کہ پاکستان کے اپنے لیے بہت ضروری ہے، ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے ضروری ہے. اور یہاں پہ 25 کروڑ عوام جو رہتی ہے، روزگار کرتی ہے، ان سب کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ماحول بھی ایسا ہے کہ جہاں آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز بھی ہیں، بجلی مہنگا بھی ہے، گیس بھی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بھی مہنگا ہے، مینوفیکچرنگ میں پرابلمز ہیں، ایز آف بزنس کے بڑے سیریس ایشوز ہیں، گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے امپیڈمنٹس بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، پروونشل فیڈریشن کے ایک کوہرنس کے بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک انسرٹنٹی ڈیفینیٹلی ڈیولپ کرتی ہے. لیکن یہیں پہ پھر ذمہ داری ایک سرکار کی ہے کہ اپنا کام کرے اور ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرے، ان کو حل کرے. یقینی طور پہ شاید لوگ فطرتاً بولیں گے کہ جس پارٹی سے تعلق ہے اسی کی تعریف کریں گے تو خود جس پارٹی کے ہیں. میرا ایک ایکسپیرئنس لوکل باڈی کے ٹائم سے لے کے الحمدللہ آج یہاں پہ رہا ہے، اور مختلف لوگوں کو کام کرتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے، چاہے اس میں وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، ممبرز بھی رہے ہیں. لیکن ان 4-5 مہینوں میں ہم نے بھی ایک بڑا انوکھا ایکسپیرئنس جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ دیکھا ہے، اور خاص کر بزنس کمیونٹی اور ملکی اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو یقینی طور پہ
آپ کے سامنے نہیں ہوتی ہیں. اب جہاں میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک ڈسکنیکٹیوٹی بہت بڑی ہے. یہاں بہت ساری چیزیں تھیں جو بولی جا رہی تھیں اور میں وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ ہو رہی ہیں، لیکن بزنس کمیونٹی خود اس سے اتنی اویئر نہیں ہے. جیسا مثال ایک ٹریڈ آفیسز کی، جو ہمارے ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسز کی بات تھی، تو وہ ہمارے آفیسز کے بھی چہروں پہ کچھ مسکراہٹ آ رہی تھی اور میرے بھی دل میں آ رہی تھی کہ یہاں سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن لوگ آن بورڈ نہیں، اور اس میں بھی ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے لوگوں کو انفارم ہی نہیں کیا ہوگا تو ان کو کیسے معلومات ہوگی، جہاں ہمارے ایسے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. تو ان تقریباً 4 مہینوں میں نے کم از کم گورنمنٹ کو اس حوالے سے سیریس ہر حوالے سے دیکھا ہے، جہاں پرائم منسٹر صاحب نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن، ٹریڈ فیسیلیٹیشن، چاہے وہ انرجی سیکٹر میں ہو، چاہے وہ کامرس سے ریلیٹڈ ہوں، ایف بی آر سے ہوں، اسٹیٹ بینک سے ہوں، بجٹ سے پہلے ہوں، بجٹ کے دوران اور اس کے بعد کے ہوں. یہ تقریباً کوئی 7 سے 8 ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ مسلسل میرے خیال وہ چیمبر سے بھی ملے ہیں، ایسوسیشن سے بھی ملے ہیں، بزنس کمیونٹی سے بھی ملے ہیں، کامرس کے تھرو بھی ملے ہیں، اور باقی جو ان کے ساتھ ایکسیسبلٹی جن لوگوں کا تھا اس حوالے سے بھی ملے ہیں. معیشت کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، تاجر برادری کے مسائل حل کریں گے. سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بھی بڑھ رہا ہے. وفاقی وزیر جام کمال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ناظرین آپ کو بتائیں گے معیشت کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں اور سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے. تاجر برادری کے مسائل حل کریں گے. وفاقی وزیر جام کمال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں. سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے اور تاجر برادری کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. وفاقی وزیر جام کمال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. سرمایہ کاروں کا بھی پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے اور تاجر برادری کے مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے.